اور اصلاح شرع میں وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں، کہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بازار اس میں مرد و زن کے اختلاط، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، یہ چیزیں بازار میں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہارے درجات کو بڑھا دے اور تمہارے گناہ مٹا دے۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ مشقت کے وقت وضو کرنا، سخت سردی ہے، دل نہیں چاہ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، تو مشقت کے ساتھ وضو کرنا، اور دوسرا عمل مسجدوں میں آمد و رفت رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرنا اور مسجد کی آباد کاریوں کے لیے محنت کرنا۔ فرمایا یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ بعض صحابہ نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے اور بعض مسجد میں بیٹھے رہے، یہ نیت کر کے کہ چلو مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز عشاء کی پڑھ کر پھر ہی گھروں کو جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تیزی سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ مغرب کی نماز ادا کر لی ہے، عشاء کی نماز ادا کر کے ہی گھروں کو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی دیر آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ بندہ ایسے ہے جیسے نماز میں ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، بعض لوگ سحری کرنے کے فوراً بعد مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر اذان کو سنا، اذان سن کر فوراً مسجد میں آ گئے، جتنی دیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جیسے نماز میں۔ مساجد اللہ رب العزت کی برکتیں یہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی گھر نماز پڑھتا ہے اسے صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو قبیلے کی، محلے کی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے اسے ایک نماز پڑھنے کا 25 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو جامع مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر آ کر نماز ادا کرتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جو مسجد نبوی میں یا بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو صحن حرم میں نماز ادا کرے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو مسجد کی صفائی و ستھرائی کی جاتی ہے، جو اس کا تنکا، جو تھوڑا بہت کوڑا ہوتا ہے، فرمائے یہ جنتی حور کا حق محل ہے۔ جس نے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مساجد کے جو منتظمین ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، وہ لوگوں کو ترغیب دیں مسجد میں آنے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بعض مساجد میں منتظمین ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نمازی بھاگ جاتے ہیں،
اور نمازی وہاں پر آتے نہیں ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک منصب عطا کیا، تم اس منصب سے لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو، لوگوں کو مسجد کے قریب کرو، لیکن تمہیں منصب دے دیا گیا اور تم نے اس اپنی میں آ کر اور اپنا آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو مساجد سے دور کر دیا. تو بے ظرف کو، چھوٹے دل والے کو مساجد کا انہیں انتظام ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ائمہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں ترغیب دیں مسجد میں آنے کے لیے، اور مسجد کو جس طرح آباد کیا جا سکتا ہے اس انداز سے اس کو آباد کریں. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نمازی کو پتہ نہیں ہے، اس نے وہ غلطی سے پنکھا چلانا تھا اور وہ جو پنکھا چلانا تو پنکھا نہیں چلا، وہ دوسرا پنکھا چل گیا کسی اور کا، یا اس نے بلب چلانا تھا، سردیاں تھی اور غلطی سے اس نے پنکھے کا بٹن دبا دیا، گو کہ وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن بعض لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں اس کو ڈانٹنا، اس کو کوئی نہ کوئی بات کہنا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ جس کی آپ نے عزت نفس مجروح کر دی ہے وہ دوبارہ مسجد میں نہیں آتا. موبائل اس کی بیل بج گئی ہے، حالانکہ اسے بھی پتا ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن بعض لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں انہیں یہ کہنا کہ آپ موبائل بند نہیں کر سکتے. اگر نہ بھی کہتے وہ خود بھی سمجھ گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس لیے مساجد میں اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، وہ جاتے ہوئے اچانک گر جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے چوٹ کہاں پر لگی ہے، میرے کپڑے کہاں سے پھٹے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. اس قدر انسان کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے. لہذا جب مسجد میں ہی ہم کسی نمازی کی عزت نفس مجروح کر دیں یا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجمع عام میں اس کو ڈانٹ دیا، وہ دوبارہ تو مسجد میں نہیں آئے گا. اس لیے ائمہ حضرات کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، وہ لوگوں کی اس انداز سے ذہن سازی کرتے رہیں کہ مسجد میں کسی کی طرف سے کسی کو نہ ڈانٹا جائے. ہاں اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو بھی گئی ہے اور اس کا سمجھانا بھی ضروری ہے، اس کو بعد میں مل کر اس کو سمجھا دیا جائے، اسے بات بتا دی جائے، اور جب بعد میں مل کر اس کی غلطی کی اسے انتباہ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اسے بھی چاہیے پھر وہ غصہ نہ کرے، اس بات کو سمجھ جائے. اسی طرح مسجد میں آنا، وضو کیا مسجد میں اور وضو کا پانی مسجد میں جھاڑتے ہوئے آئے، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے. جو تمہارے نیک اعمال تھے وہ یہ کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور جو تمہارے برے اعمال تھے وہ یہ کہ مسجد میں تھوک پھینکنا. پہلے کچی مساجد ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی بھی کچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو وہ کوئی نادانستہ طور پر کسی نے اس طرح تھوک پھینکا اور پھر اس کو دبایا نہیں، تو فرمایا کہ برے اعمال جو مجھ پر پیش کیے گئے وہ مساجد میں تھوک پھینکنا. آج گو کہ اس طرح کا وہ مساجد پکی ہیں، کوئی بھی مسجد میں تھوکتا نہیں ہے، لیکن وضو خانے میں جو تھوکا اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، ناک صاف کی ہے پانی بہا دیا جائے، اور اگر کوئی بال وغیرہ گرا ہے اس کو مسجد میں نہ گرائیں، نظر آ گیا اسے اٹھا کر جیب میں ڈال دیں. وضو کا پانی ہے اسے مسجد میں نہیں جھاڑنا. اس تمام چیزیں مسجد کے خلاف ہیں. اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اسے اچھے انداز سے سمجھا دینا، ایسے سمجھانا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتا تھا. اس نے دیکھا کچی مسجد ہے، ایک جانب گیا اور جا کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے منع فرما کے رک جاؤ. اس نے جب پیشاب کر لیا فرمایا کہ اس کے اوپر پانی بہاؤ. صحابہ کو بھیا تم جا کر اس کے اوپر پانی بہاؤ، اور اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے کہا کہ مساجد یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا. یہ انداز تبلیغ تھا سمجھانے کا. مسجد جہاں پر سجدہ کیا جائے وہ تمام جگہ مسجد میں آتی ہے، لیکن جو مسجد کے حجرے ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ اٹیچ،
یا جو مسجد کے وضو خانے ہیں یہ فنائے مسجد میں آتے ہیں، یعنی مسجد تو ہیں لیکن یہ اس انداز جیسے سجدہ گاہ ہوتا ہے یہ ویسے نہیں ہے، مسجد کے لیے یہ چیزیں وقف ہیں۔ تو جو معتکفین ہوتے ہیں اعتکاف کرنے والے ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کے حجرے میں جائیں، جیسے ہی جائیں گے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو خانے میں بلا عذر جائیں گے وہاں پر نہیں جانا چاہیے، وضو کر کے فوراً وہاں سے واپس آئیں۔ مسجد کے اوپر تعمیر کرنا، مسجد کے لیے تو تعمیر کی جا سکتی ہے لیکن اس پر رہائش اختیار کرنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں جو وضو خانہ ہوتا ہے یا جو حجرہ بنا ہوا ہوتا ہے الگ سے، وہ کہ وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں آتا، وہ فنائے مسجد میں آتا ہے، اس کے اوپر عمارت کو تعمیر کیا جا سکتا ہے، امام کی رہائش بنائی جا سکتی ہے یا خادم کی رہائش بنائی جا سکتی ہے۔ یہ مسجد کے آداب تھے، اور مسجد کو آباد کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، اور جتنی زیادہ آسانیاں فراہم کریں گے اور آپ کی محبت کی وجہ سے جتنے لوگ آئیں گے تو وہ کہ انہیں اپنی بھی نماز کا ثواب ملے گا لیکن اتنی نماز کا ثواب جو اس کو لے کر آیا اسے بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد